بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جو حاضر ہے آج کی نیو ایپیسوڈ وتھ سم ٹویسٹ۔ لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ وہ انیا کو کھینچتا ہوا لاؤنج میں آ کر رکا۔ انیا کی سانسیں اس کے قدموں کا ساتھ دیتے پھول چکی تھی۔ وہ ابھی گہرے گہرے سانس لے ہی رہی تھی کہ معتصم کی دھاڑ پر سہم گئی۔ بہرام تو کہکا لگا کر خوش ہوا تھا، شاید اس کو بھی یہ مار دھاڑ بہت پسند آتی تھی۔ معتصم نے دھاڑ کر پروین کو بلایا۔ وہ بیچاری ہانپتی کانپتی 1 منٹ کے اندر ان کے سامنے تھی۔ ججی صاحب، وہ انیا کے آنے کے بعد پہلی بار صاحب کو اس طرح دھاڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس لیے پروین ڈرتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ انیا خود ڈر چکی تھی۔ اس نے بھلا معتصم خان کا یہ خون خوار لب و لہجہ کب دیکھا تھا؟ وہ تو اس کی سافٹ سائڈ کو ہی جانتی تھی۔ یہ آج معتصم خان میں کس کی روح آ گئی ہے؟ رقیہ کو بلا کر انیا اور بہرام کا سارا سامان میرے روم میں شفٹ کرو، اور ہاں، 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ کام ہو جائے، زیادہ دیر نہ ہو۔ معتصم کی بات پر پروین تو جلدی جلدی سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی، مگر انیا حیرت سے کبھی معتصم کو دیکھ رہی تھی اور کبھی وہاں سے اوپر کی طرف جاتی پروین کو دیکھ رہی تھی۔ معتصم کے غصے کی وجہ سے وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ معتصم شیر کو ہوا میں اچھالتا باہر نکل رہا تھا، پھر ذرا رک کر بیوی کو دیکھا جو اس سے ڈری ہوئی تھی اور ایک ہی جگہ پہ اسٹل کھڑی ہوئی تھی۔ بیوی، بریک فاسٹ ڈائننگ ٹیبل پر لگواؤ، تب تک ہم دونوں تھوڑا سا ٹہل کر آتے ہیں۔ انیا اس کی آواز پر فوراً سے پہلے کچن میں غائب ہوئی۔ اس کی جلد بازی دیکھتے معتصم کا ہلکا سا کہکا نکلا۔ کیا شیر، آپ کی مم تو بہت ڈرپوک ہیں، میری تھوڑی سی اونچی آواز پر ہی سہم چکی ہیں۔ معتصم خان کی بیوی اور چھوٹا سا دل، 2 اپوزٹ چیزیں ہیں۔ خیر کوئی نہ، ہمارے ساتھ رہ رہ کر خون خوار ہو جائے گی۔ معتصم شیر کو گدگداتا ہوا مین ڈور سے باہر نکل کر گراؤنڈ میں چکر لگانے لگا تاکہ بہرام بھی فریش ہو سکے اور اپنا موڈ بھی ٹھیک کر سکے، نہیں تو اس کی چھوٹی سی بیگم صاحبہ اور شبانہ باجی نے تو سارا موڈ تہس نہس کر دیا تھا۔ شیرا واٹ از دس؟ ٹہلتے ہوئے بہرام خان نے ہمیشہ کی طرح بھوک لگنے پر معتصم کے سینے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے تو وہ اس کو آنکھیں دکھا کر شیر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے گیا۔ بہرام کو ڈیڈی کی ہاتھ پکڑنے والی حرکت اچھی نہیں لگی، اس لیے معتصم کے چہرے پر اپنے دانتوں سے حملہ کر دیا۔ شیر، آپ کی مم آپ کو بگاڑ رہی ہے، کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں؟ معتصم اپنے چہرے کو بچانے کے ساتھ اب بہرام کے چہرے پر اپنی شیو کو رگڑنے لگا۔ وہ منہ بسورتا ہوا زور زور سے چیخنے لگا، بیٹا پھاڑ دو باپ کے کان، میرے پاس آتے ہی شیر والی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور مم کے پاس تو بہت شریف بن کر رہتے ہو، اس لیے آپ کی مما شوہر سے زیادہ بیٹے کی دیوانی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھے بہرا کر دو، آپ کو اندر لے جاتا ہوں۔ معتصم بیٹے کی گدی تھپتھپاتے ہوئے اندر آئے تاکہ بہرام کو انیا کے حوالے کر سکے، نہیں تو اس کے بیٹے نے چیخ چیخ کر خان بنگلو سر پر اٹھا لینا تھا۔ انیا ڈائننگ ٹیبل کو سیٹ کرواتی باہر آ ہی رہی تھی کہ شونا کی چیخوں پر بھاگ کر معتصم خان کے پاس پہنچی اور اس کے ہاتھوں سے بیٹے کو پکڑا۔
جس کو معتصم نے الٹا کر کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ انیا کو تو دل ہی باہر آ گیا جب سونے کی ایسی حالت دیکھی، اس لیے تو رونے والی شکل بنا کر معتصم خان کو بس دیکھا، گھور نہیں سکی کیونکہ دماغ میں ابھی تک خان صاحب کی دھاڑ گونج رہی تھی، اس لیے فی الوقت گھورنے کا پروگرام بعد کے لیے رکھ چھوڑا۔ معتصم نے بیوی کے دیکھنے پر ابرو اچکائے۔ ایسے کون چھوٹے بچے کو پکڑتا ہے؟ وہ آہستہ سے منمناتے ہوئے بہرام کو کندھے سے لگا کر تھپکنے لگی۔ میں پکڑتا ہوں، اور یہ چھوٹا نہیں پٹاخہ ہے، اس کو بس تمہارے پاس آنے کے لیے ڈرامے بازی کرنی ہوتی ہے۔ میں ٹیبل پر انتظار کر رہا ہوں، اس کا فیڈر بنا لاؤ، پھر ساتھ بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ مگر آپ نے آفس، وہ میرا کام ہے، تم 2 منٹ کے اندر میرے پاس پہنچو۔ وہ ڈائننگ روم کی طرف جاتے ہوئے رکا اور پھر بیوی کو گھورا جو بس اس کے سامنے آنے سے کترا رہی تھی۔ جی ابھی آئی۔ معتصم کے گھورنے پر انیا بہرام کو دوپہر 9:11 ہوئی۔ پتہ نہیں کیسی معصوم بیوی ملی ہے جو شوہر کو بس باہر بھیجنے کے چکروں میں ہے۔ یہ نہیں کہ اتنی اچھی رات گزارنے کے بعد تھوڑا رومانٹیسائز ہو اور مجھے بھی کرے۔ ادھر تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھنے کے بعد بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ جانتا تھا بیوی 1 منٹ میں واپس آ جائے گی کیونکہ بیچاری اس سے ڈر چکی ہے۔ ماں پارا غصے میں آگ بگولا ہوتی لفٹ سے باہر نکلتی اپنے قدموں کو ایگزٹ کی طرف موڑنے لگی تھی کہ ریان شاہ کی قسمت خراب ہوئی اور وہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ بھی ماں پارا کو دیکھ کر کنفیوز ہوتا اس کے سامنے آیا۔ کیسی ہیں مس آپ؟ ریان شاہ نے مروت کے مارے کچھ تو بولنا تھا اس لیے حال چال پوچھ لیا۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ جو لڑکی آپ کے بھائی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرے وہ کیسی ہو سکتی ہے؟ عقل کی اندھی ہو سکتی ہے، دماغ سے پاگل ہو سکتی ہے، اور الحمدللہ میں بھی وہی ہوں، اندھی بھی اور پاگل بھی۔ ماں پارا کے الفاظ پر ریان گڑبڑا گیا اور ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی سن تو نہیں رہا۔ سچ شکر کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دیکھیں بھیا بہت اچھے ہیں، وہ کام کو لے کر ٹچی رہتے ہیں، باقی ہی از ویری نائس پرسن۔ کام کو لے کر ٹچی؟ آپ کے بھیا پاگل ہیں کام کو لے کر، ان کا بس نہیں چلتا دن رات کام کرتے رہیں، بلکہ وہ دن رات کام ہی کرتے ہیں، ان کو باقی تو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے۔ ایک بات بتائیں؟ ماں پارا بولتے بولتے تھوڑا نزدیک ہوئی۔ جی پوچھیں۔ ریان نے کان کو مسلا، یہ کس کو چھیڑ چکا ہے بھائی؟ آپ کے بھیا نے گھر میں بھی آفس روم بنا رکھا ہوگا ہے نا؟ ہاں ان کو اکثر کام پر دیکھا، مجھے پتا تھا یہ بندہ کام کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا۔ ماں پارا کی طنزیہ ہنسی پہ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ پہلی لڑکی ہے جو اس کے بھائی کی دھجیاں اڑا رہی ہے، ورنہ تو باقی لڑکیاں اس کے بھیا سے امپریس ہوتی ہی نظر آتی ہیں۔ ریان کو ماں پارے کی ہنسی کے دوران لفٹ اوپن ہونے کی آواز آئی تو اس نے ماں پارا کی پشت کی طرف دیکھا جہاں سے ریان شاہ عامر کے ساتھ آتے نظر آئے۔
رایان نے خود پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ مہاپارا کو اشارہ کر بھی دیتا تو اس نے اشارہ نہیں سمجھنا تھا۔ دایان شاہ نے بھی ان کو دیکھ لیا تھا، اس لیے خاموش قدموں کے ساتھ مہاپارا کی پشت پر آ کر رکا۔ ایک ہاتھ کو پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے وہ مہاپارا کے روشن خیالات سننے لگا۔ پتہ ہے، آپ کے بھیا کو لگتا ہے کہ پورے پاکستان کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھوں میں تھمائی ہوئی ہے، اس لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ سارا بوجھ تو ان دایان شاہ کے ناتواں کندھوں پر ڈالا ہوا ہے۔ دایان نے حیرت سے اپنے مضبوط کندھوں کو دیکھا۔ عامر نے مسکراہٹ دبائی۔ دایان کی شکل رونے والی ہوئی۔ اس لڑکی کو اب دایان کے قہر سے خود دایان بھی نہیں بچا سکتا۔ دایان ہلکا سا کھنکارا۔ واٹ؟ دو بڑی شخصیات باتیں کر رہی ہیں تو یہ کس کو چل؟ وہ اپنے کان کے پاس کھنکار سن کر غصے سے بولتی ہوئی پیچھے مڑی، اور پیچھے مڑتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہوئے، کیونکہ دایان شاہ ایک ابرو اوپر کو اٹھائے اسی کو گھور رہا تھا، اس لیے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اب رایان نے مہاپارا کے لیے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ ارے سر، میں رایان سر کے سامنے آپ کی تعریف کر رہی تھی۔ یہ کتنی محنت کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اتنی محنت کرتے ہیں تبھی تو بزنس امپائرز کھڑے کیے ہیں، ورنہ مجھے تو کچھ اور سنائی دیا تھا، کیوں عامر؟ دایان شاہ کی بھاری سنجیدہ آواز پہ مہاپارا کے طوطے اڑے۔ نہیں، عامر کو بھی غلط سنائی دیا ہوگا۔ رایان سر بولے نا میں کتنی تعریف کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر رایان کی طرف مڑا۔ جی بھیا، وہ سٹپٹا کر بولنے ہی لگا تھا کہ دایان شاہ نے اس کو ٹوک دیا۔ رایان، تم اپنے آفس جاؤ، اور مس مہاپارا، آپ کدھر جا رہی تھی؟ گھر؟ تو گھر تشریف لے جائیں۔ رایان نے بے ساختہ کلائی موڑ کر ٹائم دیکھا۔ اس کے بھیا اتنے صحیح کب سے ہو گئے کہ ورکرز کو سر شام گھر بھیج رہے ہیں؟ دایان کی زیرک نگاہوں نے رایان کی پریشانی دیکھ لی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رایان، تمہارا آفس شاید دائیں طرف ہے۔ ان دونوں کو وہیں جمے دیکھ کر اس نے دانت پیسے۔ وہ تو کسی بھی لڑکی کے منہ نہیں لگتے تھے، اور آج مس مہاپارا کی زبان سے اپنی تعریف سننے کے بعد بھی اتنا پرسکون انداز اس بیچارے کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مہاپارا اس آنکھ مچولی کے دوران رفو چکر ہو چکی تھی۔ بھلا ادھر کھڑے رہ کر اپنی عزت تھوڑی کروانی تھی۔ محترمہ کی سپیڈ تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، وہ دل میں سوچ کر مسکرایا۔ عامر کو دیکھا جو اس کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ کیا تمہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ جلدی چلو، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ وہ مصنوعی غصے سے بولتا ہوا آگے بڑھا۔ یس سر۔ عامر بھی کھل کے مسکراتا ہوا اپنے باس کے پیچھے بھاگا۔ بریک فاسٹ کرو، وہ اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر بریک فاسٹ کی طرف اشارہ کر گیا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی بریڈ کا سلائس اپنی پلیٹ میں رکھ گئی۔ یہ کھاؤ گی؟ وہ ایک سلائس کو دیکھ کر حیران ہوا۔ جی، وہ منمنائی۔ پراٹھا بنایا ہے بوا نے تمہارے لیے، وہ کھاؤ اور اپنی صحت بناؤ۔ رات کو بھی تمہاری چیخو پکار کی وجہ سے نرمی کرنی پڑی تھی، اب روز تو نرمی نہیں برتوں گا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتا ہوا پراٹھے کو اس کی پلیٹ میں منتقل کر گیا، جبکہ انیا اس کے بے باک جملے پہ لال ہوتی سر جھکا گئی۔
کتنے بدتمیز ہیں خان جی، ایسے کھانے کی ٹیبل پہ کون بولتا ہے؟ اللہ اللہ۔ وہ اپنے رخسار کو چھو کر لالی کم کرنے لگی۔ بہرام آنکھیں پٹپٹاتا ہوا ماں کو دیکھ رہا تھا اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کی گال پر ہاتھ رکھا کیونکہ وہ حد سے زیادہ ریڈ ہو رہی تھی۔ انیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا تاکہ دونوں باپ بیٹا اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوں، نہ کہ اس کی طرف، مگر بہرام نے ہاتھ پیچھے کرنے کے بجائے اس کے گلے میں ڈالنے لگا۔ معتصم نے لب دبا کر اس کو ناشتہ کرتے دیکھا اور اپنی چالاکی پر خود کو شاباشی دی۔ اس کی قلبی ایسے ہی سختی سے بات مان سکتی ہے، ورنہ نرمی پر تو منہ کو آتی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ریڈی ہو جانا، شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ وہ بہرام کے ہاتھ کے حرکت پر جذبہ ہوتا اس سے بولتا ہوا کرسی پیچھے کو گھسیٹتے ہوئے کھڑا ہوا اور بہرام کو گود میں پکڑے اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھا۔ اس کا شعر مم کے سامنے خواہ شرمندہ کروانے پہ تلا رہتا ہے۔ وہ 2-4 بار آنکھیں بھی دکھا چکا تھا، مگر اس کا شعر بھلا کبھی کسی سے ڈرا ہے جو اپنے باپ کی آنکھوں سے ڈر جائے؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کام پہ نہیں جانا کیا؟ اللہ اللہ، کتنی مشکل سے ان کا سامنا کر پا رہی ہوں اور آپ بول رہے ہیں کہ شاپنگ پہ جانا ہے۔ ان کو کیسے بتاؤں کہ مجھے ان کا سامنا کرنے سے بھی حیا سی آ رہی ہے۔ ایسی رات کے بعد نا شوہر حضرات کو 5-10 دن کے لیے کہیں چلے جانا چاہیے تاکہ بیوی کی شرم کم ہو جائے۔ کیا کروں؟ کاش میرے پاس ٹوپی والا برقع ہوتا تو وہی پہن کے ان کے ساتھ جاتی۔ وہ نوالا منہ میں ڈالتی غصے سے چبانے لگی۔ بھلا آج کے دن شاپنگ کرنے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ بہرام بیٹا، اب ذرا اس صوفہ پہ لیٹ کر فیڈر فنش کریں، تب تک ڈیڈی اپنا چھوٹا سا کام کر لیں۔ وہ بہرام کو بدے سے صوفے پر لیٹانے کے بعد اپنی چیئر پر جا کے بیٹھا ہی تھا کہ بہرام کے چیخنے پر تیز رفتاری سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ بہرام خان فیڈر کو فرش پر پھینکنے کے بعد زور و شور سے چیخنے اور رونے میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس کے ڈیڈی نے اس کو فیڈر پیتے ہوئے گود سے نکالا تو نکالا کیسے؟ مم کتنے پیار سے فیڈر پلاتی ہے اور ڈیڈی توبہ توبہ، اس نے شیر کو صوفے پہ لٹا دیا۔ بہت بڑا ظلم کر دیا بھائی۔ شیر وٹ ہیپن، کیا ہوا میری جان؟ اس کو گود میں بھرتے ٹہلتے ہوئے اس کی کمر تھپکی، مگر وہ منہ بناتا دوسری طرف دیکھ کر رونے لگا۔ واٹس رانگ ود یو؟ شیر کے منہ پھیرنے پہ وہ حیران ہوا۔ کتنا ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے، پہلے تو ڈیڈی کے سامنے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی اور آج چہرہ پھیر رہا ہے۔ اوکے سیز فائر ڈیڈی، سوری، غلطی ہو گئی جو آپ کو لٹا دیا۔ وہ فیڈر اٹھاتا اس کو گود میں لیے ہی اپنی ٹیبل پہ جا کے بیٹھا۔ شیر کا رونا تھوڑا کم ہوا، کانوں میں سوری کے الفاظ جو چلے گئے تھے۔ بیٹے صاحب ابھی دھوکے نہیں ہوئے اور ایٹیٹیوڈ 20 کا دکھا رہے ہو۔ معتصم خان، ہر طرف تمہارا پسنا ہی لکھا ہے۔ وہ بیٹے کو
وہ بیٹے کے چہرے پر نظریں جمائے اس کو فیدہ پلانے لگا تاکہ وہ فل ہو سکے اور اس کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا کام کرنے دے۔ دایان شاہ سائٹ پہ ہونے والی میٹنگ کے تمام پوائنٹس دیکھتا، ان کو عامر کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا تاکہ وہ اگلی پارٹی کو کمزور ثابت کرتا اس جگہ کا ٹھیکہ اپنی کمپنی کو دلوا سکے۔ اور یہ سائٹ اتنی امپورٹنٹ ہو چکی تھی کیونکہ حریف کوئی اور نہیں، فیصل بخاری تھا۔ فیصل بخاری کو موقع بل گرانا تو وہ ایس کے کمپنی کا فیوریٹ ترین مشغلہ ہے۔ ان کو چاہے تھوڑا فائدہ کیوں نہ ہو مگر فیصل کو جیتنے نہیں دینا۔ معتصم خان تو پھر بھی چھوڑ دیتا ہے مگر دایان شاہ تو اپنے دشمن کو قبر تک چھوڑ کے آتا ہے، اور اس چیز کے لیے چاہے اس کا چھوٹا موٹا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ عامر، کیا لگتا ہے فیصل بخاری اس دفعہ کس طرح کا حربہ آزمائے گا؟ سر جی، ہمیشہ کی طرح ہماری کمپنی کو ریکریٹ کرنے کے لیے کوالٹی کو ہی درمیان میں لائے گا، باقی تو کوئی ہتھیار اس کے پاس نہیں ہے۔ اتنی دفعہ مات کھانے کے باوجود دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اینڈ آئی لائک ہز دس کوالٹی۔ اپنی انگلی میں پہنی سلور انگوٹھی کو گھماتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا، یس سر، یہ بات تو ہے۔ اس میٹنگ کے بعد معتصم کے آفس جانا ہے نا؟ جی سر۔ وہ سر ہلاتا لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا مگر پھر نظریں ہٹانی پڑیں کیونکہ اس کے پاس الٹا پڑا فون بجا۔ وہ بد مزہ ہوتا فون کی اسکرین کو سیدھا کر کے دیکھنے لگا مگر اسکرین پہ جگمگاتا محترمہ اس کی آنکھوں میں حیرانی لے آیا۔ وہ کان کی لو مچلتا کال پک کرنے کے بعد فون کان کو لگا گیا۔ السلام علیکم۔ دایان شاہ کا سلام پورا ہونے سے پہلے ہی مہاپارا کی گھبرائی ہوئی آواز فون کے اسپیکر سے گونجی تو وہ الرٹ ہوتا سیدھا ہوا۔ کیا ہوا مہاپارا؟ دایان کی بے چین آواز پر عامر نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہو گئی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ Tell me in the comment section how was the episode. Till then, take care. Bye bye. اللہ حافظ.